نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کے اندر جسم کے کسی بھی جوڑ میں درد ہو تو انشاءاللہ وظیفے کی برکت سے اس کو ہم ختم کریں گے۔ بالخصوص آج کا میرا نوجوان دوست کام کی دوڑ میں، دفتر کی دوڑ میں، نوکری کی دوڑ میں تھک ہار جاتا ہے، جسم چور چور ہو جاتا ہے، یا کسی بھی محکمے سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ پاکستان میں کام کر رہا ہے یا بیرون ممالک میں کام کر رہا ہے، بہرحال وہ تھک جاتا ہے اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب اس کا جسم کے اعضاء درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس کے گھٹنوں میں درد ہے، کبھی اس کی انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہے، کبھی اس کے پٹھوں میں درد ہے، کبھی اس کے بازو میں درد ہے، پاؤں کی انگلیوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، کمر کے موڑوں میں درد ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہماری خوراک اس طرح ہوتی نہیں ہے، جس طرح ہم شب و روز محنت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں یا دفتری کاموں میں باغ دوڑ کرتے ہیں، کہ نہ تو ہمیں ٹھیک طرح سے ہم اپنے جسم کو آرام دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے جسم کو اچھی خوراک دے رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد ہمیں کمزوری کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے وہاں تک چلا جاتا ہے کہ جسم کا ایک ایک جوڑ درد کرتا ہے، جس سے آپ کی نیند بھی ختم، آپ کا سکون بھی ختم اور بے چینی، ٹینشن۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ دوائی لیں اور دوائیوں کے سہارے پر اپنے آپ کو چلاتے رہیں۔ جب تک آپ دوائی استعمال کرتے رہیں گے آپ کو افاقہ ہوگا، آپ نے دوائی چھوڑی تو دوبارہ وہی پریشانی آپ کے سامنے آ گئی۔ لیکن یہاں پر ہم یہ بات چونکہ مستقل طور پر ختم کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ آپ کی ہر پریشانی قرآن و سنت کی روشنی میں ختم کی جائے، اور کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ جس کا حل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین مبارک سے ہمیں نہ ملے۔ وہ الگ بات ہے، ہم نے باقی معاملات میں بڑی ریسرچ کی، بڑی تک و دو کی، بڑا اس میں کھرود کے ہم اس میں تلاش کیا، چھان بین کر کے بڑا کچھ ہم نے حاصل کیا۔ نہیں حاصل کیا تو ہم نے دین محمدی سے حاصل نہیں کیا، اس کا مطالعہ نہیں کیا، اس کو پڑھا نہیں، اس کو سنا نہیں، اس کو دیکھا نہیں کہ اس کے اندر کتنی اللہ رب العالمین نے میرے لیے، آپ کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور اپنے ہر قسم کے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کریں۔ تو جو میرے دوست احباب اس تکلیف میں مبتلا ہیں کہ جوڑوں کا درد ان کا ختم نہیں ہوتا، تو وہ یہ وظیفہ نوٹ کر لیں، کیونکہ اس وظیفے میں طریقہ قدر مختلف ہے۔ نماز فجر یا نماز عصر، فجر کی نماز یا عصر کی نماز کے بعد آپ نے ایک ٹہنی لینی ہے نیم کے پتوں والی۔ نیم کا جو درخت ہے اس کی آپ نے ایک ٹہنی لے لینی ہے، جس کے ساتھ اس کے پتے لگے ہوئے ہوں، آپ نے پتے نہیں اتارنے۔ اس پتوں والی نیم کی ٹہنی پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مع سورہ فاتحہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے بسم اللہ ملا کر پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔
شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود، درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین 11 مرتبہ آپ نے بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں درود پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور وہ جو نیم کے پتوں والی ٹہنی آپ نے توڑ کے رکھی ہوئی ہے پتوں کے ساتھ، اس کو آپ نے اپنے پورے جسم پر مارنا ہے۔ مارنے سے مراد ہے پھیرنا ہے، پورے جسم پر پھیرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بالخصوص جس جگہ آپ کو درد ہے، جوڑوں میں، ہاتھ کی انگلیوں میں درد ہے، گھٹنوں میں، ٹخنوں میں، جہاں بھی آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے وہاں پر 3 مرتبہ آپ نے اس ٹہنی کو پھیرنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے پھیرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ عمل تو 11 دن کا ہے، یہ عمل تو 11 دن کا ہے۔ 11 دن میں آپ کو فرق محسوس ہوگا اس قرآنی وظیفے کی برکت سے۔ لیکن اگر آپ کو تکلیف ایک عرصے سے ہو رہی ہے، آپ کی تکلیف پرانی ہے، تو پھر میں پچھلی بھی کئی ویڈیو کے اندر سامعین کو یہ بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کی بیماری پرانی ہے تو آپ نے اپنے وظیفے کی مدت کو بڑھا دینا ہے۔ جب آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے تو پھر آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنی وظیفے کی ٹائم کو بڑھا دیں اور جب تک کرتے رہیں جب تک آپ کی بیماری ختم نہیں ہوتی۔ یعنی کم سے کم 11 دنوں کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی بیماری میں کمی آئی، مگر ٹوٹل ختم اگر نہیں ہوتی تو آپ یہ مت گھبرائیں کہ وظیفے کا ٹائم تو ختم ہو چکا، اب کیا کریں، بلکہ پھر اگلے 11 دن میں اسی عمل کو لے لیں۔ پھر اگلے 11 دن میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو آپ اپنے وظیفے کی مدت کو بڑھائیں گے اپنی بیماری کو ختم کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کی بیماری اس وظیفے کی برکت سے، اس قرآنی وظیفے کی برکت سے ختم ہوتی جائے گی۔ تو اس وظیفے کو اپنے پاس نہ محفوظ کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں، کیونکہ آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ آیا ہوا ہے۔ ہماری خوراک اس طرح نہیں ہوتی جس کی بدولت ہم اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ جسم کا ایک ایک حصہ درد کرتا ہے۔ تو کیوں نہ ایسے وظیفے کو اپنایا جائے، ایسے علاج کو اپنایا جائے جس میں آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا، بس چند منٹوں میں آپ نے اس کو اپنانا ہے، اور ہزاروں کے علاج سے بھی جس جسم کو سکون نہ ملے وہ آپ فری میں اپنے جسم کو سکون دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ سننے والوں میں سے کسی کو اس تکلیف کا سامنا ہے تو بالخصوص شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور بالعموم جو اس کو نہیں سن رہے ان میں سے اگر کوئی ہے تو اللہ تعالی ہماری آواز ان تک پہنچا دے، ہماری ویڈیو ان تک پہنچا دے، تاکہ وہ بھی اس وظیفے کو اپنا کر اپنے جسم کو سکون پہنچائیں، اور ہزاروں کے حساب سے جو دوائیوں پہ خرچہ کر رہے ہیں پھر بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا، یہ وقتی فائدہ ہوتا ہے، اور نہ ہونے کے باوجود پریشان ہوتے ہیں کہ دوائی تو لانی ہے، پیسے نہیں ہیں، فلاں سے لے لو بھائی، فلاں سے لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ ان تک میری بات پہنچائے کہ تاکہ وہ لوگ جو غریب ہونے کی وجہ سے، پاس کچھ نہ ہونے کی وجہ سے اپنا علاج نہیں کروا رہے، یہ قرآنی وظیفے کو اپنا کر اپنے جسم کو سکون پہنچائیں، اپنی بیماری کو ختم کریں۔ کیونکہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شفا شفا ہے، اللہ کا نام، پھر آگے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت ایسی ہے کہ پڑھنے والے کو شفا بخشتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی، ہم سب کی جملہ بیماریوں کو دور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔